کشمیر پر بھارتی قبضے کو 78 سال ہو گئے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے بغیر کسی آئینی جواز کے وادی پر قبضہ کیا۔ کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ بھارت نے مسلم اکثریتی کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ 2 لاکھ سے زائد کشمیری شہید، 1 لاکھ گرفتار اور ہزاروں خواتین زیادتی کا شکار ہو چکی۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیری عوام آج بھی حق خود ارادیت سے محروم۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں دہائیوں سے جاری۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 میں کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف وادی پر زبردستی قبضہ کیا۔ اقوام متحدہ نے بھی مسئلہ کشمیر پر 5 قراردادیں منظور کی، مگر کسی پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے آرٹیکل 370 منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی، جس سے وادی کی معیشت اور روزگار شدید متاثر ہوئے اور بے روزگاری خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ حریت رہنماؤں کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں نہ جمہوریت ہے نہ قانون کی حکمرانی۔ بھارتی فوج عام شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ کشمیر میں بہت جلد پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی حکومت بنے گی۔ مخلوط حکومت کے لیے درکار 27 ارکان پورے ہو چکے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا، امید ہے جلد خیبر پختونخوا کابینہ تشکیل دے دی جائے گی، تاہم وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بانی سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ کو ایوان کا اعتماد حاصل ہے، امید ہے وہ اختیارات خود سنبھالیں گے۔ گورنر کے پی کا مزید کہنا تھا، صوبے کے امن اور ترقی کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے تیر نشانے پر لگ گیا۔ نمبر گیم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حمایت کے بغیر ہی مطلوبہ نمبر حاصل کر لیے۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 5 ارکان کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ فریال تالپور سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کی حمایت کر دی۔ یاسر سلطان سردار محمد حسین چودھری اخلاق، ارشد حسین اور محمد رشید بھی شامل۔ وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک، فہیم ربانی، عبد الماجد خان، اکبر ابراہیم اور عاصم بٹ کی بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم ریاض میں 9ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن اہم ترین تقاضا تھا۔ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جو ایپلیکنٹ تھا اس سے ہمیں معذرت کرنی پڑی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس، اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں ایپلیکیشنز آ چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک بھر میں گیس کے گھریلو کنیکشنز کھولنے کا اعلان۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG کنیکشنز بحالی کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 2022 میں PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی ایک چیلنج تھی، اس وقت صارفین سے معذرت کی، مؤثر حکمت عملی اپنائی اور توانائی بحران پر قابو پایا۔ آج گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن RLNG گیس کنیکشنز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ ہنگو حملے میں ایس پی آپریشنز اسد زبیر کی شہادت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کوہاٹ آمد۔ رکن اسمبلی شہریار افریدی سے ملاقات۔ شہریار افریدی کے کزن ایس پی آپریشنز ہنگو اسد زبیر کی شہادت پر فاتحہ خوانی۔ کہا، قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، واقعے میں ملوث عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی۔ سلمان علی آغا اور ٹون فن فیرا کی ٹرافی رونمائی کی تقریب میں شرکت۔ دونوں کپتانوں نے تصاویر بھی بنوائیں۔ پہلا T20 میچ 28 اکتوبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضا انتہائی آلودہ۔ حکومت اور محکمہ ماحولیات کے اقدامات کے باوجود لاہور کی فضا زہر آلود ہے۔
آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر، AQI 388 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت قرار دے دی۔ ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ اسموک کی شدت بڑھنے پر پنجاب میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ آج سے اسکول پیر سے جمعرات تک صبح 8:35 سے دوپہر 1:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعے کے روز اسکولوں میں 12:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نئے اوقات کار کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی ملاقات۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میگا پروجیکٹس کے ذریعے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا، سندھ حکومت کراچی کے تمام علاقوں میں یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے صوبے بھر میں تبادلوں، تعیناتیوں اور نئی بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ لکھا، یہ فیصلہ اس وقت تک نافذ العمل رہے گا جب تک صوبائی کابینہ قائم نہیں ہوتی۔ تمام محکموں، خود مختار اداروں اور منسلک دفاتر میں افسران اور ملازمین کے تبادلوں اور تقرریوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ کراچی پولیس کے تشدد سے جاں بحق نوجوان اچ شریف میں سپرد خاک۔ 16 سالہ عرفان کی نماز جنازہ ادا۔ اہل خانہ سمیت علاقہ مکین کی شرکت۔ ورثہ کا اعلیٰ حکام سے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا، عرفان قتل کیس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے۔ قاتلوں کو سزا نہ ملی تو احتجاج کریں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں، جوڈیشل انکوائری کے لیے سیکرٹری داخلہ کو احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ واقعے کی مکمل فرینزک اور تفتیش کی جائے گی۔ جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بوجھ اٹھانے والے پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ لاہور اسٹیشن پر 25 سال بعد کلیوں کے لیے ٹھیکیداری کے نظام کا خاتمہ۔ کلیوں کو اپنی کمائی سے کسی ٹھیکیدار کو کیش کمیشن نہیں دینا پڑے گا۔ پولیس اسٹیشن مینیجر کی نگرانی میں کام کریں گے۔ لاہور ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں پر خاموش ٹرمپ کی حماس کو دھمکیاں۔ کہا، باقی یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل ممالک کارروائی کریں گے۔ اگلے 48 گھنٹے میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ امریکی صدر کا ملیشیا جاتے ہوئے قطر میں مختصر قیام۔ امیر قطر اور قطری وزیر اعظم سے ملاقات۔ کہا، غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے۔ جلد ٹاسک فورس تیار ہوگی۔ ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ اسرائیل کا جنگ بندی معاہدے سے کھلواڑ۔ صہیونی طیاروں کی النصیرات میں بمباری، 1 فلسطینی شہید، 6 زخمی۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کا وعدہ بھی پورا نہ ہوا۔ روس کا نئے جوہری میزائل کروز کا کامیاب تجربہ۔ 14,000 کلومیٹر تک فاصلہ طے کرنے، 15 گھنٹے تک پرواز کی صلاحیت۔ میزائل کسی بھی اینٹی میزائل ڈیفنس پروگرام کو شکست دے کر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ ایک منفرد ہتھیار ہے، ابھی دنیا میں کسی ملک کے پاس موجود نہیں۔